السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے ہاں سیکھا میں نے جینا۔ تحریر نبیلہ ابر راجہ، آواز عروج حیات۔ امید کرتے ہیں ہمارے ہر ناول کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ عاشر کو اپنی سماعتوں پہ شک ہو رہا تھا۔ جاوید بھائی پھر سے کہیے گا، میری سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات۔ تمہارے ویزے کا بندوبست ہو گیا ہے، تم اب جانے کی تیاری پکڑو، لیکن اس سے پہلے میرا منہ تو میٹھا کراؤ۔ استاد جاوید نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ شروع میں جب کام سیکھنے ان کے پاس آیا تو دوسروں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی انہیں استاد جاوید کہہ کر پکارنا چاہا، لیکن اس کم عمری میں بھی عاشر کے چہرے پہ ایسا وقار اور متانت تھی کہ استاد جاوید نے اسے خود کو استاد جاوید کہنے سے روک دیا تھا۔ دوسروں کے استاد جاوید اس کے لیے جاوید بھائی تھے، وہ دل سے اس کی قدر کرتے تھے۔ اس کے گھرانے کے مصائب و آلام ان سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ تبھی تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنے ایک دوست کو بطور خاص عاشر کے لیے کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے بولا ہوا تھا۔ یہ دوست ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ یہ کمپنی گاڑیوں کی کمپنی تھی۔ کمپنی میں نئی آسامیاں نکلی تھیں۔ استاد جاوید کے اس دوست نے عاشر کے لیے سروس ایڈوائزر کا ویزا لیا تھا۔ عاشر کے ساتھ استاد جاوید کی ورک شاپ کا ہی ایک اور لڑکا بھی جا رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے ہی عاشر کی ایک مشکل حل ہو گئی تھی، لیکن ویزے، پاسپورٹ اور ٹکٹ کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ استاد جاوید کے دوست نے ان کی زبانی عاشر کے حالات جان کر ویزے کی پیسوں کی ادائیگی کے لیے مہلت دے دی تھی۔ عاشر باہر جا کر کام کر کے ان کا ادھار چکا دیتا۔ پاسپورٹ استاد جاوید نے اسے ساتھ لے جا کر بنوا کر دیا تھا، جبکہ ٹکٹ کے پیسے بھی انہوں نے اس کے نہ کرنے کے باوجود خود تحفتاً دیے تھے۔ باقی چھوٹی موٹی چیزوں کی خریداری عاشر نے خود کی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے وہ مڈل ایسٹ آیا تھا۔ جانے سے پہلے کافی رشتہ دار ملنے آئے، لیکن رافعہ خالہ کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے خود ہی رشتہ توڑ کر ملنا جلنا ختم کیا تھا، ورنہ عالیہ اور امین نے صبر کر لیا تھا۔ انہوں نے زبان سے کسی رشتہ دار کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ عاشر کے باہر جانے کی خبر کسی طرح بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ تب رافعہ نے عاشر کے جانے کے بعد عالیہ کو فون کیا۔ یہ عام سی بات چیت تھی، رافعہ کے لہجے میں شرمندگی یا ندامت نہیں تھی۔ عالیہ کے دل میں بھی کوئی بات نہ تھی، بس ایک دکھ تھا جو اپنی جگہ تھا۔ اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ عاشر کے بہت سے خواب جڑے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کا عزم لے کر یہاں آیا تھا۔ بہت جلد اپنی محنت اور ایمانداری سے اس نے کمپنی میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کے مقابلے میں یہاں جدید انداز میں کام ہو رہا تھا۔ عاشر پڑھا لکھا تھا، اس نے گریجویشن کے ساتھ لینگویج کورس بھی کیا تھا، اس لیے اسے بات چیت میں مشکل نہیں ہوئی، لیکن عربی سے وہ نابدل تھا۔ یہاں آ کر اس نے عربی سیکھنے پہ توجہ دی۔ کچھ ماہ میں ہی وہ عرب گاہکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی عربی بولنے لگا۔ عاشر نے ادھار چکا دیا تھا، وہ گھر پیسے بھیجنا شروع ہو گیا تھا۔ امین صاحب نے نوکری چھوڑ دی تھی اور ایک نسبتاً بہتر علاقے میں 3 کمروں کے ایک اور گھر میں کرائے پر اٹھ آئے تھے۔ عالیہ نے اب عاشر کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ عاشر پائی پائی جوڑ رہا تھا۔ جمعے کو سب لڑکے جو کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرتے رات کا کھانا ہوٹل میں کھاتے، لیکن وہ یہاں بھی کنجوسی دکھا جاتا، معذرت کر لیتا۔ وہ یہاں کمانے کے لیے آیا تھا، اڑانے کے لیے نہیں، اس لیے 2 گھنٹے کا اوور ٹائم بھی روز لگاتا۔ اس اوور ٹائم کے اضافی پیسے اسے ملتے تھے۔ مہینے کی تنخواہ اور اوور ٹائم کے پیسے ملا کر اس کے پاس ہینڈسم اماؤنٹ آ جاتی تھی۔ امی ابو کو پاکستان بھیجنے کے بعد باقی وہ بینک میں جمع کروا دیتا۔ عالیہ کفایت شار خاتون تھی، اس کے بھیجے گئے پیسوں کو کفایت سے خرچ کرتی۔ یوں عاشر کو اچھی خاصی بچت ہو رہی تھی۔
وہ اپنے ذاتی گھر کو حاصل کرنے کے لیے جان توڑ محنت کر رہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ افرا نے اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی اور جھاڑ پوچھ کی تھی۔ کمرے کے بعد لان کی باری آئی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نہانے چلی گئی۔ نہا کر بال سلجھائے بغیر لیٹ گئی۔ ابھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کر رہی تھی۔ کتنے ماہ بعد اس نے خود کو غور سے آئینے میں دیکھا تھا۔ آنکھیں کاجل سے خالی، کان بالیوں سے محروم، لب سرخی سے دور۔ کیسا سادہ اور خالی سا چہرہ تھا، بغیر کسی آرائش کے۔ وہ بالوں میں برش پھیر کر ان کی لمبائی چیک کر رہی تھی۔ اس کی ساتھی ٹیچرز نت نئے فیشن کے کپڑوں میں ملبوس تیار ہو کر اسکول آتی، جبکہ افرا کی سادگی پورے اسکول میں ضرب المثل تھی۔ اس کی کلائی میں کسی نے کانچ کی چوڑی تک نہیں دیکھی تھی۔ وہی افرا اپنے بال دیکھ رہی تھی، کمر سے نیچے جاتے گھنے براؤن بال، سیدھی مانگ بالکل کسی سیدھی سپاٹ راہ گزر کی مانند، صاف ستھری جلد، ترشے ہوئے چھوٹے چھوٹے ناخن، سانچے میں ڈھالا سراپا۔ اسے اپنا بھی اتنا خاص اور اہم نہیں لگا تھا۔ ہاں، اسے میری پیاری بیٹی کہتے تھے اس کے ابا۔ ابا کی یاد آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بال سمیٹ کر اس نے چٹیاں بنائی اور سرے پہ ربر بینڈ لگا دیا۔ اس کی یونیورسٹی فیلوز اکثر اس کے لمبے بالوں کی تعریف کرتی تھی۔ اب اس نے ان کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ عادلہ بھابھی نئے سرے سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی تک و دو کر رہی تھی۔ اب جو بھی اس کی امیدوار بن کر آتا، عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ، رنڈوا یا ایک دو بچوں کا باپ لازمی ہوتا۔ رشتے والی ماسی منہ در منہ یہ سنا کے جاتی، اپنی نند کو بھی تو دیکھو، اس میں آج کل والی لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اتنی سی عمر میں خود پہ صدمیوں کا براپا طاری کر کے بیٹھی ہے۔ نہ کوئی فیشن، نہ ٹیک، نہ مٹک، نہ ادا، نہ نخرہ۔ اب ان دونوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ افرا ایسی کیوں ہے۔ انہیں لگتا جیسے افرا کا کوئی جوڑ بنا ہی نہیں ہے۔ وہ اکیلی آئی ہے اور اکیلی ہی جائے گی۔ ماہنور کی یونیورسٹی فیلو سماما، جو ماسٹرز کرنے کے بعد اپنے سسرال کو پیاری ہو گئی تھی، وہ اس کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی۔ سماما اس وقت سے ماہنور میں دلچسپی لے رہی تھی جب وہ نئی یونیورسٹی میں آئی تھی۔ اس کے کچھ اپنے گھریلو مسائل تھے، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اب جبکہ ماہنور تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے نت نئے شوق پورے کر رہی تھی، سماما اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی۔ ماہنور کے اس وقت سے اچھے رشتے آ رہے تھے جب وہ نئے اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن تب وہ عاشر سے منسوب تھی۔ کئی ایک رشتے تو اتنے اچھے تھے کہ طارق اور رافعہ کو بے انتہا دکھ ہوا تھا کہ کاش اس کا رشتہ شروع سے ہی عاشر سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو وہ ان میں سے کسی ایک کو آنکھ بند کر کے ہاں کر دیتے۔ بعد میں خود ہی ماہنور کی سوچ بدلی اور اب تو عاشر والا باب بند ہو چکا تھا۔ اس لیے سماما جب اپنے بھائی عمر کا رشتہ لائی تو اسے خوشی سے ویلکم کہا گیا۔ ماہنور ایک بار سماما کے گھر اس کی سالگرہ کے تقریب میں گئی تھی۔ سالگرہ کی تقریب کسی چھوٹی موٹی شادی کی تقریب سے کم نہیں تھی۔ ماہنور متاثر ہو گئی۔ سماما ایک سے ایک مہنگا سوٹ پہن کر یونیورسٹی آتی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی۔ ڈرائیور کو آنے میں ذرا سی بھی دیر ہوتی تو وہ اس پہ برستی۔ وہ اونچے گھر کی بگڑی بچی تھی، پر ماہنور کو اچھی لگتی تھی کیونکہ اس میں سٹائل تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، غرور تھا، جو اکثر پیسے والوں کی پہچان تھا۔ وہیں سماما اس کے گھر آئی تھی۔ سماما نے اپنی شادی میں اسے بھی انوائٹ کیا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ماہنور شرکت نہ کر سکی، لیکن باقی کلاس فیلوز نے اس کے شوہر اور شادی کا آنکھوں دیکھا جو حال بیان کیا تھا، اس نے ماہنور کو متاثر کر دیا تھا۔ وہ ایک کاروباری خاندان میں بیاہ کر گئی تھی۔ شادی کے بعد سماما میں اور بھی نخرہ اور نزاکت آ گئی تھی۔ وہ سر اونچا کیے بیٹھی تھی۔ ماہنور اور رافعہ دل میں اس سے مرعوب ہو رہی تھی۔ سماما اپنے خاندان اور بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عمر بھائی کا اسلام آباد میں اپنا بزنس ہے۔ وہ اور مماکب سے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں۔ ماہنور مجھے بھول ہی گئی تھی۔
میں کے آئی تو یاد آیا کہ گوہر مقصود ہم سے دور نہیں۔ ماہنور شروع سے ہی مجھے بہت پسند ہے، اب اگلی بار پوری فیملی کے ساتھ آؤں گی۔ سماما بڑے آرام سے آئندہ کے عزائم بتا رہی تھی۔ ماہنور کو وہاں مزید بیٹھنا مناسب نہیں لگا۔ رافعہ نے طارق صاحب اور دونوں بیٹوں کو فون کر دیا تھا، وہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچ رہے تھے۔ سماما کی آمد نے گھر بھر میں ہلچل دوڑا دی تھی۔ عاشر کو مڈل ایسٹ گئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ عالیہ کی اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی عاشر سے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے دلی خواہش بتا دی۔ وہ اس کے لیے لڑکی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ یہ ہنسی کسی خوشی اور جذبے سے خالی تھی، مردہ خالی ہنسی۔ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے کاکا۔ عالیہ لاڈ میں سے کاکا پکارتی تھی۔ شادی، وہ خالی خالی لہجے میں بولا۔ شادی کے لفظ پہ اس کے اندر جیسے اندھیرے اتر آئے تھے۔ خلا اور تاریکی، روشنی کا نام و نشان تک نہیں۔ ہاں شادی، مجھے اپنے لیے بہو اور تمہارے لیے دلہن چاہیے۔ میرا گھر تمہارے جانے کے بعد خالی خالی ہے۔ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے کیونکہ مانور کی بھی منگنی ہو چکی ہے۔ سنا ہے رافعہ اور طارق بھائی بہت جلد اس کی شادی کرنے والے ہیں، عالیہ بہت محتاط لہجے میں بتا رہی تھی۔ عاشر نے ٹھنڈی سانس لی۔ ماہنور کی منگنی ہو چکی تھی، وہ عاشر کی کبھی منگیتر رہ چکی تھی۔ عالیہ دل گرفتہ تھی، انہیں دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ رافعہ کے بلاوے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی منگنی میں شرکت کے لیے گئی تھی اور تحفے میں مانور کو پیسے اور قیمتی جوڑا بھی دیا تھا، لیکن خوشی کی اس محفل میں وہ بجھی بجھی ہی رہی۔ دلہن بنی مانور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ایسی خوشی تو عاشر سے منسوب ہونے کے بعد بھی عالیہ نے اس کے چہرے پہ نہیں دیکھی تھی۔ عالیہ کسی معجزے کی آس میں تھی۔ دلہن بنی مانور نے سب معجزوں کے دیے اور آس کے جگنو ایک ایک کر کے بجھا دیے تھے۔ عاشر نے ان سے کبھی بھی خالہ ماہنور یا ان کے گھر والوں کے بارے میں خود سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ابھی بھی وہ خود ہی بتا رہی تھی، میں نے سلامی میں 5,000 کا لفافہ اور ایک قیمتی سوٹ دیا۔ یقین مانو رافعہ حیران ہو گئی تھی کہ میں بھی اتنے پیسے اور ایسا سوٹ دے سکتی ہوں۔ اس بار عالیہ کے انداز میں خوشی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی عاشر مسکرا دیا۔ امی آپ بس دعا کیا کریں میرے لیے، اللہ تیری ہر مراد پوری کرے عاشر، عالیہ نے پورے خلوص سے دعا دی تھی۔ عمر کے ساتھ ماہنور کی منگنی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ سماما، عمر اور ان کی فیملی شادی کے لیے بار بار زور ڈال رہی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے منگنی کے لیے بھی ایسا ہی شور مچایا تھا۔ مشکل سے 2 لوگ 3 بار ان کے گھر آئے تھے اور رشتہ پکا کرنے کی رٹ لگا دی۔ بظاہر عمر یا اس کے خاندان میں کوئی خرابی نہ تھی، اچھے کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے۔ عمر کا اسلام آباد میں اپنا بزنس تھا، وہ پڑھا لکھا اور دیکھنے میں مہذب تھا، پھر وہ پیسے میں بھی طارق صاحب کے ہم پلہ تھا۔ مانور نہیں چاہتی تھی کہ ابو اور بھائی عمر کے رشتے سے انکار کریں، کیونکہ عمر کے ساتھ شادی کی صورت میں اس کا مستقبل محفوظ اور شاندار تھا۔ عمر اسلام آباد میں ہی مقیم تھا کیونکہ اس نے اپنا کاروبار وہیں سیٹ کر رکھا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اور دیگر گھر والے لاہور میں مقیم تھے۔ ماہنور اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ رافعہ اور طارق کی بھی یہی مرضی تھی کہ ماہنور شادی کے بعد ساس سسر سے دور الگ گھر میں رہے۔ عمر کے ساتھ شادی صورت میں ان کی ترینہ خواہش یا بآسانی پوری ہو سکتی تھی، اس لیے عمر کے گھر والوں کو اس بات میں جواب دیتے ہوئے انہیں مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ عالیہ نے خلوص سے ماہنور کو سخی رہنے کی دعا دی تھی، کیا ہوا جو وہ ان کے عاشر کے نصیب میں نہ تھی۔ کیا بتاؤں عالیہ بہن، کیسی ہیرا صفت لڑکی ہے، بہت اچھے خاندان سے ہے، باپ کسی کالج میں پروفیسر تھا، بہت پہلے مر چکا ہے، 2 بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں اور اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لڑکی خود اسکول میں وقت گزاری کے لیے پڑھاتی ہے۔ بوا رحمت لڑکی کی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ عالیہ نے ہی بوا رحمت سے عاشر کے لیے رشتے کی تلاش کرنے کو کہا تھا۔ بوا رحمت ان کے پرانے محلے میں ایک پڑوسی تھی، وہ ناحال وہیں مقیم تھی۔
وہ ان کے حالات سے بخوبی واقف تھی، اس لیے انہوں نے خوب چھان بین کر کے عالیہ کے بیٹے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ بوا، کیا لڑکی دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہے؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں چھوٹی ہے، بوا نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ عالیہ نے عام سے لہجے میں استفسار کیا۔ ماں باپ مر چکے ہیں، 2 بھائی ہیں، لڑکی کے رشتے تو بہت آتے ہیں، مگر کوئی ان کے معیار کا نہیں ہے۔ بوا رحمت نے عادلہ اور باطلہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں جواب دیا۔ تو کیا عاشر انہیں پسند آ جائے گا؟ عالیہ کے لہجے میں دھڑکا تھا۔ کیوں نہیں پسند آئے گا؟ بوا کو عالیہ کا سوال اچھا نہیں لگا تھا۔ ہمارا تو گھر بھی فی الحال کرائے کا ہے، عاشر اپنے گھر کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے۔ ہمارا ارادہ بہت جلدی اپنا گھر لینے کا ہے۔ آپ لڑکی کے بھائیوں کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دینا، ایسا نہ ہو ہم کوئی بات چھپائیں تو کل کو انہیں ناگواری ہو۔ عالیہ بہن، آپ بے فکر رہو، میں نے آج تک جتنے بھی رشتے کروائے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی ہے۔ میرے طے کروائے ہوئے سب رشتے اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ جو بھی سچ ہوتا ہے میں جوں کا تو بتا دیتی ہوں، آگے دونوں پارٹیوں کی مرضی، ہاں کریں یا نہ کریں، اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے فی سبیل اللہ لڑکے لڑکیوں کے رشتے طے کروانے کا کام شروع کیا تھا۔ کام میں خلوص اور ایمانداری تھی، اس لیے آج تک کسی کو بھی ان سے شکایت نہیں ہوئی تھی۔ عالیہ انہیں اس وقت سے جانتی تھی جب وہ بیوہ نہیں ہوئی تھی۔ فطرتاً بااخلاق اور ہمدرد تھی، اس لیے عاشر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کام انہوں نے بوا رحمت کے سپرد کیا تھا۔ انہیں پوری امید تھی کہ بوا انہیں مایوس نہیں کریں گی۔ ویسے عاشر کب تک آئے گا؟ کہتا ہے کہ گھر خریدنے کا انتظام کر لوں پھر آؤں گا۔ اس میں اندازاً کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ بوا نے سوال کیا۔ عاشر سے میری بات ہوگی تو پوچھوں گی، عالیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ بوا سر ہلا کر رہ گئی۔ انہیں اب لڑکی کے گھر جانا تھا، یہاں سے لڑکی کا گھر بہت دور تھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک رہائشی اسکیم میں عاشر نے قسطوں پہ گھر بک کروایا تھا۔ کام اس نے یہاں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی شروع کیا تھا۔ 80% ادائیگی کے بعد اسے گھر کا قبضہ مل جانا تھا، جبکہ 60% ادائیگی اس نے کر دی تھی۔ بقایا 40% ادائیگی اس نے یکمشت کرنے کے بعد گھر کا مالک بن جانا تھا۔ یہ کام اس نے عالیہ اور امین کے علم میں لائے بغیر کیا تھا۔ 40% ادائیگی کے بعد اس نے امی ابو کو بتانا تھا، تب وہ کتنا خوش ہوتے۔ اس کا مڈل ایسٹ میں آنا، پردیس کاٹنا رائے گاں نہیں گیا تھا۔ اس کے ایک ایک درینہ خواب کی تکمیل مکمل ہو رہی تھی۔ بہت سال پہلے قرض اتارنے کے لیے امین صاحب نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ اونے پونے داموں فروخت کر دیا تھا۔ تب سے ہی عاشر نے دل میں عہد کیا تھا کہ زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے امی ابو کے لیے گھر بنائے گا۔ اپنے ذاتی گھر کی ملکیت سے وہ صرف 40% ادائیگی کے فاصلے پہ تھا۔ بوا رحمت عادلہ اور باذلہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ساتھ عاشر کی فوٹو بھی لائی تھی۔ دونوں اس وقت وہیں دیکھ رہی تھی۔ بوا نے عاشر کی شان میں زمین آسمان کے گلابے ملائے تھے۔ تصویر دیکھ کر دونوں مطمئن تھی۔ وہ دونوں بوا اسے عاشر کے بارے میں سوال جواب کر رہی تھی۔ وہ فی الحال نارمل تھی۔ بوا کے جائے عادلہ نے ایک بار پھر عاشر کی فوٹو غور سے دیکھی۔ لڑکا دیکھنے میں شریف اور مہذب لگ رہا ہے۔ باذلہ نے اس کے ہاتھ میں تھامی گئی فوٹو پہ تبصرہ کیا۔ دعا کرو یہ لوگ اچھے ہوں، افرا کا گھر بس جائے تو ہمیں بھی سکون ہوگا۔ باذلہ نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ہاں یار، مجھے بھی افرا کی شادی کی بہت فکر ہے۔ افرا کی شادی ہو جائے تو سٹور روم اور افرا کا کمرہ تڑوا کر میں وہاں گیسٹ روم بنواؤں گی۔ عادلہ نے ارادہ ظاہر کیا۔ ہاں، افرا کے ہوتے ہوئے تو جیسے کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے۔ باذلہ نے ناک بھو چڑھائی۔
سر پر دوپٹہ اوڑھے ہلکے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کی آنکھیں گہری اداسی کی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ عالیہ اور طارق صاحب پہلی بار افرا کے گھر اسے دیکھنے آئے تھے اور واقعی چائے کے ٹرائی لاتے افرا کو عالیہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اداسی اس کے پورے وجود سے جھانک رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں انہیں سلام کیا تھا۔ عالیہ نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ اس کے ایک طرف عالیہ اور دوسری طرف امین صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں افرا اور اس کے گھر والے بہت پسند آئے ہیں۔ مجھے تو لڑکے کے ماں باپ بہت پسند آئے ہیں۔ عادلہ اپنے کسی بھی جذبے کا اظہار کرنے میں جزل سے کام نہیں لیتی تھی۔ لڑکے کی ماں بہت با کردار اور کم گو ہے، یہ تبصرہ باطلہ کا تھا۔ ہاں، اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ عدنان نے بھی بولنے کی ابتدا کر کے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ میں چھان بین کرواتا ہوں، وقاص متانت سے گویا ہوا۔ پہلی بار افرا کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بالکل مناسب عمر کا اور افرا کے جوڑ کا ہے۔ عادلہ کی بات میں باذلہ نے اس کی طرف دیکھا جیسے خاموش تائید کر رہی ہو۔ عالیہ نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ ان کے ساتھ امین صاحب بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں بے یقین انداز میں گھر کے دروازے کی چابی دبی ہوئی تھی۔ کھلے گیٹ سے دونوں اندر داخل ہوئے۔ انٹرس بہت خوبصورت تھی۔ اندر قدم رکھتے ساتھ ہی جا بجا کھلے پھول نظروں کو ترلت بخش رہے تھے۔ پھولوں کے گملے بڑی خوبصورتی سے پینٹ کیے گئے تھے۔ کار پورچ کے ساتھ گھر کا رہائشی دروازہ تھا۔ عالیہ نے گھر کا چپا چپا شوق طوے یقینی کی ملی جلی کیفیت سمیت دیکھا۔ انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ گھر اب ان کا ہے۔ اتنا اچھا اور خوبصورت علاقہ تھا۔ صاف ستھری کشادہ گلیاں، چوڑی سڑکیں اور درمیان میں گرین بیلٹ۔ ایسے علاقے اور گھر کا تصور تو انہوں نے صرف خواب میں ہی کیا تھا۔ عاشر نے بقایا ادائیگی کر دی تھی۔ اب وہ اس گھر کا قانونی مالک تھا۔ کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرنے والے جس کو لیگ نے اس کے ساتھ گھر بک کروایا تھا وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہی اپنی گاڑی میں عالیہ اور امین صاحب کو ان کے گھر دکھانے لایا تھا۔ بہت خوبصورت اور کشادہ گھر تھا۔ حماد ان دونوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ بھی کچھ ہی دن میں اس علاقے میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو رہا تھا۔ عاشر نے اس کے ذمہ کچھ کام لگائے تھے۔ حماد اس کا اچھا دوست بن گیا تھا۔ عاشر اس پہ اعتبار کر سکتا تھا۔ اس نے فرنیچر کی خریداری کا کام اس کے سپرد کیا تھا۔ عالیہ نے افرا کی دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کو اس گھر میں چائے پہ پلایا تھا۔ امین نے اپنے بارے میں ہر ایک بات بتائی۔ وہ گردش دوران کی منہ بولتی تصویر تھے۔ عاشر نے یہ گھر جس محنت اور مشکل سے خریدا تھا، انہوں نے وہ جدوجہد بھی عدنان اور وقاص کو بتائی۔ وہ متاثر نظر آ رہے تھے۔ افرا کے بھائیوں نے مشورہ کرنے کے بعد امین صاحب کو عاشر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بہت سادگی سے بات پکی کرنے کی رسم ہوئی۔ عالیہ نے افرا کے لیے ایک سوٹ اور انگوٹھی لی اور مٹھائی کے ہمراہ ان کے گھر لے گئی۔ ان کے سامنے افرا وہ سوٹ پہن کر آئی تو انہوں نے انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی میں ڈالی۔ عادلہ اور باذلہ نے انہیں مبارکباد دی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ افرا اب ان کے عاشر کی امانت تھی۔ انہوں نے بات پکی کرنے کے بعد سب رشتہ داروں کے گھر مٹھائی بھجوائی۔ اکثر ناراض تھے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ امین صاحب نے مشورہ دیا کہ گھر پہ ہی ایک سادہ سی تقریب کا اہتمام کر کے سب خاندان والوں کو مدعو کر لیتے ہیں۔ اس بہانے سب ہمارے نیا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ عالیہ نے نیم رضامندی دے دی۔ وہ کسی خواب کی صورت اپنا سوٹ اور انگلی میں سجی انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ عادلہ اور باذلہ بھابھی اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ وہ افرا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ سے نقوش اور عام سے حلیے والی، کیا اسے بھی کوئی پسند کر سکتا ہے؟ پہلے وہ خود سے سوال کیا کرتی تھی۔ آج اسے خود کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کی انگلی میں سجی انگوٹھی گواہی کے لیے کافی تھی۔ وہ خوشگوار حیرانی میں کھڑی تھی۔ اس کا پورا چہرہ خوشی سے منور تھا اور لمبی لمبی کھنری پلکوں والی آنکھیں بھی تو مسرور تھیں۔ اس نے کبھی
خود پہ توجہ نہیں دی تھی اور نہ اپنے نگوش پر غور کیا تھا۔ آج آئینے میں اپنا سراپا اسے قابل توجہ لگ رہا تھا۔ ذرا سی خوشی اس کے اندر انقلاب برپا کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ کھلے آسمان تلے مسلح بچھائے سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ سادہ اور عام سی لڑکی شکر گزاری کے جذبات سے لبریز تھی۔ خدا کی رحمت اس پہ امڑ کر برس رہی تھی۔ عالیہ آنٹی اور امین انکل جب پہلی بار اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے تو اسے بہت اچھے لگے تھے، سادہ اور بے ضرر سے بالکل اپنی طرح۔ عادلہ بھابھی نے اسے عاشر کی تصویر دے دی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے رات کی تنہائی میں دروازہ لاک کر کے دیکھی تھی۔ جاذب نظر نقوش اور ذہانت سے چمکتی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر تصویر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی تھی۔ عالیہ خود اپنی بہن رافعہ کے گھر مٹھائی لے کر آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے رافعہ کا منہ میٹھا کروایا۔ اس اتوار کو تم سب میرے گھر آنا۔ انہوں نے خلوص سے پورے گھر والوں کو دعوت دی۔ اتوار کو تو ہم سب نے مانور کے ہونے والے سسرال کی طرف جانا ہے۔ رافعہ نے فوراً عذر پیش کیا تو عالیہ کا چمکتا چہرہ بجھ سا گیا، پر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ چلو پھر کسی دن آ جانا تم سب، وہ مسکرا کر گویا ہو۔ ہاں، مانور کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو ضرور چکر لگاؤں گی، رافعہ نے جیسے انہیں سنایا۔ کب ہے مانور کی شادی؟ اس مہینے کے آخر میں ہے۔ عمر کے گھر والے پیچھا پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، سو ہم نے تاریخ دے دی، رافعہ نے بتایا۔ لیکن مجھے تو نہیں پتا، نہ کسی نے بتایا۔ عالیہ کو دکھ ہوا۔ ابھی کارڈ چھپنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، سب کو خبر ہو جانی ہے، رافعہ نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ عالیہ اس وار کو بھی حوصلے سے سہ گئی۔ رافعہ یا ان کے گھر میں سے کسی نے بھی ان سے عاشر یا اس کے طے ہو جانے والے رشتے کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ مبارکباد دی تھی مکان کی۔ حالانکہ عالیہ نے خوشی خوشی سب کچھ بتایا تھا۔ رافعہ اور سب کا رویہ عام سا تھا۔ مانور اس پوری گفتگو کے دوران صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن فائل کر رہی تھی۔ اس نے بس اجنبی سے انداز میں خالہ کو سلام کیا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ عالیہ شانوں پہ چادر برابر کرتی اٹھی تو تب رافعہ کو جیسے خیال آیا، میں مانور کے فرض سے فارغ ہو کر تمہاری طرف چکر لگاؤں گی، انہوں نے عالیہ پہ احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے دلی سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ مانور آج خدا حافظ کہنے پہلے کی طرح اٹھ کر گیٹ تک نہیں آئی، وہیں سے دھیمی آواز میں انہیں الوداع کہا۔ مانور کی شادی دھوم دھام سے عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ طارق صاحب نے دل کھول کر بیٹی کی شادی پہ پیسہ لٹایا تھا۔ نمود و نمائش کا ایسا مظاہرہ ہوا تھا کہ کم حیثیت والوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لی تھی۔ انہوں نے مانور کو جہیز میں ایک سے ایک اعلیٰ چیز دی تھی۔ اس کی ساس اور نند کو سونے کے کنگن چڑھائے گئے تھے۔ شہر کے مہنگے علاقے میں طارق صاحب نے مانور کو فلیٹ جہیز میں دیا تھا۔ گاڑی اس کے علاوہ تھی۔ حقیقی معنوں میں انہوں نے بیٹی کے گھر کو بھر دیا تھا۔ عام سی شکل و صورت والی مانور کو بیوٹیشن کے جادوئی ہاتھوں نے آسمان سے اتری کوئی حور بنا دیا تھا۔ اب تو اس کا ایک پاؤں آسمان اور دوسرا آسمان سے بھی اوپر آگے جانے کی کوشش میں تھا۔ عاشر کے ساتھ شادی میں بھلا اس سے کیا ملنا تھا؟ ایک عام سا گھر اور مسائل سے بھری زندگی۔ اس عام سی زندگی سے اس نے خود کو پر وقت عقل مندی کا فیصلہ کر کے چھٹکارا دیا تھا۔ عمر کے ساتھ خواب جیسی ہر آسائش زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ولیمے کے بعد کا پورا ہفتہ دعوتیں نپٹاتے گزرا۔ اب عمر کو واپس اسلام آباد جانا تھا۔ ماہ نور بھی اس کے ساتھ تھی۔ گھر والوں سے وہ پہلی بار دور جا رہی تھی، اس لیے قدرے اداس اور پریشان تھی۔ ایسے میں عمر کی بے پناہ محبت اور تسلی نے اس کے لیے جادو کا اثر کیا۔ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد آ گئی۔ عمر کا گھر لاہور والے گھر کے مقابلے میں کچھ خاص نہ تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، اس نے خاص غور نہیں کیا۔ وہ اسے آتے ساتھ ہی گھر میں چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی رات گئے ہوئی۔ مانور کو اچھی خاصی بھوک ستا رہی تھی۔ عمر اپنے ساتھ پیزا، برگر اور کولڈ ڈرنک لایا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ وہ اسے یہاں لاتے ہی گھر میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ عمر نے اس کی منتیں کر کے اسے منایا، تب جا کر اس کے منہ کے زاویے ٹھیک ہوئے۔ وہ صبح 10 بجے اٹھتا اور ناشتہ کر کے آفس کے لیے روانہ ہوتا۔
صفائی کے لیے 11 بجے ماسی آتی، وہ ان دونوں کے لیے کھانا بناتی اور برتن بھی دھوتی۔ رات کے لیے عمر آتے ہوئے کھانا پیک کروا کے لے آتا۔ درمیان میں 10 دن کے لیے وہ اسے گھمانے پھرانے کے لیے مری، ایبٹ آباد، سوات، کلام اور مالم جبہ بھی لے گیا۔ اس نے مانور سے اسے ہنی مون منانے کے لیے موریشیس لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا رویہ مانور کے ساتھ بہت محبت آمیز تھا۔ وہ بے دریغی سے اپنی چاہتیں لٹا رہا تھا اور وہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ پورے 1 ماہ بعد وہ اسے امی ابو سے ملوانے میکے لایا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور گالوں پہ لالی آ گئی تھی۔ رافعہ اور طارق اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھے۔ قدرت نے کیسا اچھا داماد دیا تھا انہیں۔ وہ 1 ہفتہ امی ابو کے پاس میکے میں رہی، پھر عمر کے ساتھ سسرال آ گئی۔ یہاں گھر میں صرف اس کی ساس اور چھوٹا دیور تھا، باقی سب الگ الگ اپنے گھروں میں تھے۔ شادی کے موقع پہ طارق صاحب نے مانور کو جو کار دی تھی وہ اس کے سسرال کے گیراج میں کھڑی تھی۔ مانور وہ گاڑی اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانا چاہ رہی تھی، لیکن پہلی بار عمر نے اس کی مخالفت کی۔ وہاں میرے پاس اپنی گاڑی جو ہے، میری مانو تو یہ گاڑی فروخت کر کے پیسے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دو۔ اتنی اچھی گاڑی ہے، تمہاری ہر وقت چوری کا ڈر رہے گا۔ اسلام آباد میں کار چوری کی بہت وارداتیں ہوتی ہیں۔ عمر نے اسے ڈرایا تو وہ فوراً اپنے ارادے سے باز آ گئی، لیکن گاڑی فروخت کرنے پہ اس کا دل راضی نہیں تھا۔ عمر نے دلائل سے اسے رام کر لیا، یوں وہ گاڑی فروخت ہو گئی۔ رقم عمر نے اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ میں کہاں سنبھالوں گی اسے، اپنے پاس ہی رکھیں۔ چلو ٹھیک ہے، اسلام آباد جا کر تم اسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا، تمہاری رقم ہے، جس طرح مرضی چاہو رکھو۔ عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں فلیٹ کی ملکیت کا کاغذات بھی مانور نے اسے دے دیے تھے۔ عمر نے انہیں بینک لاکر میں رکھوا دیا تھا، وہ جب چاہتی لے سکتی۔ اسلامی میں اس کے پاس لاکھوں روپے جمع ہوئے تھے، مانور نے وہ بھی عمر کو دے دیے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری امانت ہے، اسلام آباد جا کر خود سنبھالتی رہنا۔ شادی کے بعد اسلام آباد آنے سے پہلے عمر نے اس سے کہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی، اس کا ہمسفر کتنا ایماندار اور خوددار ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ اسلام آباد آنے کے بعد عمر نے پیسے اسے نہیں دیے تھے، نہ مانور کو مانگنے یاد تھے۔ اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد عمر نے مانور سے اس کے سب زیورات بھی لاکر میں رکھوا دیے تھے۔ رافعہ اور طارق پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ عالیہ کی ہوش دھندلی تھی، جبکہ امین بالکل نارمل تھے۔ وقت اور حالات نے ان کے اندر بے پناہ قوت برداشت اور صبر پیدا کر دیا تھا۔ رافعہ کی نگاہوں میں ستائش کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ بھی تھا، جسے رشک کا نام رعایت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ عالیہ نے بہن کو اپنی ہونے والی بہو کی تصویر بھی دکھائی، جو رافعہ نے خاص عدم دلچسپی اور عجیب تیوروں کے ساتھ دیکھی۔ اوئے ماں، یہ تو اچھی خاصی عمر کی لگ رہی ہے۔ نہیں تو، عاشر کے جوڑ کی ہے، عالیہ نے فوراً تردید کی۔ پھر بھی لڑکی کو لڑکے سے کم 5 سال چھوٹا ہونا چاہیے۔ میری ماہنور تو اپنے شوہر سے 4 سال چھوٹی ہے، یا پھر اس سے بھی 2 سال نیچے ہی ہوگی، کیونکہ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہے عمر کے بارے میں۔ اور عاشر کے لیے تم نے جو لڑکی ڈھونڈی ہے، ٹھیک ٹھاک بڑی لگ رہی ہے۔ ایسی بھی کیا آفت تھی تمہیں؟ رافعہ نے بہن کو ایسے لتاڑا جیسے حق رکھتی ہو۔ عالیہ کا خوشی سے چمکتا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس بار وہ کوئی وضاحت ہی نہ دے سکی۔ تم نے لڑکی کے کردار کے بارے میں چھان بین کروائی ہے؟ انہوں نے مزید غور افشاں کی۔ چھان بین کیسی؟ اچھے گھر کی ہے اور اچھی لڑکی ہے، عالیہ ان کی حقیقی مفہوم جاننے میں سادگی سے بولی۔ اس لڑکی کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی یہ معلوم کروانے کی کوشش کی ہے تم نے؟ انہوں نے کھل کر مطلب واضح کیا۔ پہلی بار عالیہ کو ان کی زور کی بستی پہ غصہ آیا۔ ہم نے آس پاس پڑوس سے ہر طرح کی تسلی کروائی ہے، تبھی افرا کے ساتھ عاشر کا رشتہ پکا کیا ہے۔ اس کے بھائیوں کا اپنا کاروبار ہے۔ افرا نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں اور ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے بھی جاتی ہے، عالیہ نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ اچھا، دوستانی ہے، رافعہ نے عجیب سے انداز میں کہا۔
ادھر طارق بھی امین سے کرید کر عاشر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اس کی نوکری کی نوعیت کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے، کون سی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ کب آئے گا، گھر کتنے پیسے بیچتا ہے، اس نے یہ گھر کتنے کا خریدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سے سوال انہوں نے پوچھے تھے۔ صاف لگ رہا تھا ان میاں بیوی کو امین صاحب کے حالات کی تبدیلی اور معاشی خوشحالی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ امین صاحب سے ان کے یہ احساسات مخفی نہ رہ پا رہے تھے۔ ہاں، عالیہ اپنی سادگی میں ایک بار پھر نظر انداز کر گئی تھی۔ آخر کو رافعہ ان کی ماں آ جائی تھی۔